بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1983 کی یکم تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الممتحنہ کی آیت 6 سے ہو رہا ہے، 6:6۔ سلسلہ کلام چلا آ رہا تھا داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور مقام وہ تھا جہاں انہوں نے حق کی خاطر دنیا کے ہر غیر حق تعلق سے بیزاری کا اظہار کیا، اس سے الگ ہو گئے۔ بہت بڑا اقدام تھا یہ۔ مولانا محمد علی جوہر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ یہ مقام ہے جہاں کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ ان کی زندگی میں ہر اس شخص کے لیے جو قانون مکافات عمل اور حیات آخرت پر یقین رکھتا ہے، ان کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کے متعلق خصوصیت سے یہ آیا ہے، ایک یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 33/21 آیت کا حوالہ ہے۔ مقام یہاں بھی ایسا ہے جسے کرائسس کہتے ہیں، کسی کی زندگی میں آئے۔ وہاں بھی جنگ احزاب، اس میں یہ تمام مخالف قوتوں نے متحدہ محاذ بنا کر حملہ کیا تھا، اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، احزاب بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے متعلق یہ ہے کہ بڑا ہی گھمسان کا رن پڑا تھا، بڑی شدت سی مخالفت کی، جنگ اپنے بڑے زوروں کے اوپر تھی، سپاہیوں کے پاؤں پھسل رہے تھے، لغزش آ رہی تھی۔ ایسے مقام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کے مینار کی طرح اپنے مقام پہ کھڑے تھے۔ اس استقامت اور ثبات قدمی کے پیش نظر خدا نے کہا تھا کہ تمہارے لیے رسول ایک بہترین نمونہ تھا، جو انداز اس کا تھا وہی تمہارا ہونا چاہیے تھا۔ تو وہاں بھی ایک خصوصیت بتائی گئی ہے کردار کی، کیریکٹر کی، ثبات کی، استقامت کی، جیسے یہاں بھی ایک فیصلہ بتایا گیا ہے جس کے لیے بڑے ہی اثار کی ضرورت تھی۔ تو اس کے اسوہ کے معنی یہ ہیں کہ سیرت اور کردار اور طرز عمل میں جو خصوصیات ان حضرات میں تھیں ان کا اتباع کیا جائے، نہ یہ کہ انہوں نے لباس کیسا پہنا تھا اور انہوں نے کھانا کیسا کھایا تھا۔ تو کہا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں اگرچہ مختلف انبیاء کرام کے احوال و قوائف دیے ہیں، لیکن جس تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک محض نظریہ ہی نہیں تھا، میں نے عملاً بھی یہ کر کے دکھایا ہے کہ قرآن کی آیات پر مبنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مرتب کی ہے۔ وہ ہے وہ اسوہ جسے آپ کہتے ہیں۔ اب کہا کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے، صدر اول کے جماعت مومنین کی طرف آ گئے، اور کہا کہ یہ لوگ جو اتنی مخالفت اس وقت کر رہے ہیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ دیکھیے عین اس وقت کے جہاں ان کی مخالفت انتہائی شدت اختیار کر گئی تھی، وہاں وحی خداوندی یہ کہہ سکتا تھا کہ تھوڑا سا عرصہ ٹھہریے، یہ لوگ خود جھکیں گے، ایسے آئیں گے تمہارے ساتھ کہ بالکل تم میں اور ان میں مودت پیدا ہو جائے گی۔ اور بعد کے واقعات نے یہ بتا دیا۔ فتح مکہ کے بعد یہ تمام مخالفین جتنے بھی تھے وہ سارے اسلام لے آئے اور یہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہوئے۔
تاریخ میں ہم ان کے کارناموں کو فخر سے پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے وقت میں کہا گیا جب کہ نظر بظاہر ان حالات کے تابع اس کا امکان ہی نظر نہیں آتا تھا، تو خدا نے یہ کہا کہ عنقریب یہ چیز ہوگی۔ اب یہ مخالفین جو تھے ان میں بھی ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو عملاً مخالفت پہ اس طرح سے ابھرا ہوا تھا کہ وہ میدان جنگ تک میں آ گیا تھا۔ دوسرے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے مخالفت میں یہ انداز اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ جو مخالفت میں اس شدت پہ اترے ہوئے تھے ان کے متعلق تو کہا کہ ان سے اس طرح قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ لیکن لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرؤہم وتقسطوا علیہم۔ اندازہ لگائیے قرآن کریم کا کی وسعت قلب اور کشاد نگاہ ہیں یہ مخالفین، لیکن چونکہ یہ اس حد تک آگے نہیں بڑھے اس لیے دونوں میں فرق کر دیا کہ سب کرسیاں بات کہا کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تھا، مخالفت تو ہے ان سے، لیکن ان کے ساتھ ایک چیز تو یہ ہے انصاف کرنے کی بات کہ ہر معاملے میں ان سے انصاف کرو۔ انصاف کے متعلق تو وہی سورہ مائدہ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، قوم دشمن ہے، وہ دشمنی کر رہی ہے، اور یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے معاملات بھی اگر سامنے آئیں تو ان سے بھی عدل کرو۔ تو عدل تو یہاں بھی کہا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، پہلی چیز تو عدل کرو۔ عدل کے اور آگے بھی بڑھے ہیں، کہا کہ حسن سلوک بھی کرو ان کے ساتھ۔ خدا اس سے منع نہیں تمہیں کرتا۔ مخالفین کے ساتھ عدل ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، عدل کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوا۔ یہ جو پہلے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ دوست داری کے تعلقات قائم نہ کرو، کہا یہ ان کے متعلق کہا تھا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی، اور وہ جنگ کی بات کہی ہے فی الدین، دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ کی۔ تو ان کی آپس میں اس سے پہلے تو قبائلی جنگیں تو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، ہوا کرتی تھی۔ بات تو اصل میں دین کے معاملے میں جنگ کی ہے۔ یا تمہیں انہوں نے گھروں سے نہیں نکالا، گھروں سے نکالا، یا جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، بے گھر کیا، ان کی مدد کی انہوں نے، ان کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ ان سے دوست داری کے تعلقات مت قائم کرو۔ یعنی عدل اور احسان ان کے ساتھ بھی ہے۔ عدل احسان ان کے ساتھ ہے جنہوں نے جنگ نہیں کی، اور ان کے ساتھ بھی دوست داری کے تعلقات کو منع کیا ہے، انصاف کرنے کو منع نہیں کیا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا شمار بھی ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ جو جسے دو قومی نظریہ کہا جاتا تھا، تحریک پاکستان کے زمانے میں وہ نظریہ آیا، اب تو وہ ساری چیزیں خواب ہو گئی ہوئی ہیں، کچھ باقی نہیں رہا ان مبادیات سے، ان بنیادوں سے، ان اساسات سے جس کے اوپر پاکستان کی تاریخ اٹھی تھی۔ وہ یہی تھا کہ ایک گروہ، ایک حزب، ایک جماعت، ایک قوم وہ ہے جو ایمان کے اشتراک پر ایک قوم بنتی ہے، دوسری وہ ہے جو اس میں شامل نہیں ہوتی۔ وہ قرآن صرف ان دو کو قوم میں شمار کرتا ہے، اور یہ تھا وہ دعویٰ کہ وہاں مسلمان، وہاں کے بسنے والے ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہے ہندوؤں سے۔ تو